بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج مسند امام اعظم کا 7واں سبق ہے، اور اس سبق کے اندر ہم کتاب الایمان کے تحت جو دوسرا باب ہے بیان التوحید والرسالہ، اس کے تحت جو احادیث مذکور ہیں ان کی تفصیل پڑھیں گے۔ یہ مسند امام اعظم کی چوتھی حدیث ہے۔ وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن عطاء ان رجالا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدثوه ان عبد الله بن رواحة كانت له راعیۃ تتعاہد غنمه وانه امرها تتعاہد شاة فتعاہدتها حتى سمنت الشاة واشتغلت الراعیۃ ببعض الغنم فجاء الذئب فاختلس الشاة وقتلها فجاء عبد الله وفقد الشاة فأخبرته الراعية بأمرها فلطمها ثم ندم على ذلك فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال ضربت وجه مؤمنة فقال سوداء لا علم لها فأرسل إليها النبي صلى الله عليه وسلم فسألها أين الله فقالت في السماء قال فمن أنا قالت رسول اللہ قال انہا مؤمنۃ فاعتقها فاعتقها۔ اس روایت کا ترجمہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی حضرت عطاء بن ابی رباح رحمہ اللہ تعالی سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ چند صحابہ کرام سے عن عطاء ان رجلا من اصحاب النبی، حضرت عطاء بن ابی رباح چند صحابہ کرام سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بکریاں چرانے والی عورت تھی جو ان کی بکریوں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔ انہوں نے اسے حکم دیا کہ خیال رکھے ایک بکری کا، فتعاہدتها حتی سمنت الشاة، تو وہ اس کا خیال رکھنے لگی یہاں تک کہ وہ بکری خوب موٹی ہو گئی، تر و تازہ ہو گئی۔ ایک دن وہ عورت دوسری بکریوں کی دیکھ بھال میں مشغول تھی تو فجاء الذئب، اچانک ایک بھیڑیا آیا اور اسی بکری کو اچک کر لے گیا اور اس کو قتل کر دیا۔ جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور اس بکری کو انہوں نے گم پایا تو اس عورت نے اس کے بارے میں ان کو خبر دی، تو انہوں نے اس عورت کو، اس باندی کو تھپڑ مار دیا۔ ثم ندما، پھر اس پر ندامت ہوئی اور انہوں نے یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت اہم سمجھا اور فرمایا کہ تو نے ایک مومنہ عورت کے چہرے پر تھپڑ مارا ہے۔ تو انہوں نے عرض کیا وہ تو ایک حبشیہ عورت ہے، اس کو ایمان کا لا علم لہا بالایمان، اس کو ایمان کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے پاس پیغام بھیجا اور اس کو بلوایا اور اس سے سوال پوچھا این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا فی السماء، آسمان میں۔ قال فمن انا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا میں کون ہوں؟ قالت رسول اللہ، تو اس نے کہا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ قال انہا مؤمنۃ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مومنہ ہے، اس کو آزاد کر دو۔ فاعتقها، تو انہوں نے اس کو آزاد کر دیا۔ اب اس روایت میں ہے فی السماء، این اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، اس عورت سے، اس باندی سے کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اس کے جواب میں اس نے کہا فی السماء، آسمان میں۔ تو اس کے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں متمکن ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ زمان و مکان سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ زمان و مکان سے پاک ہے۔ سوال کا مطلب یہ تھا کہ احکامات آسمان سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو بادشاہت ہے اس کا ظہور جو ہے وہ آسمان سے ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کا ظہور کہاں سے ہوتا ہے؟ تو اس نے جواب دیا فی السماء، آسمان سے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آسمان میں متمکن ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ اس سے اگلی روایت ہے حدیث نمبر 5۔ وبہ قال حدثنا ابو حنیفۃ عن علقمۃ عن ابن بریدۃ عن ابیہ قال كنا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال لاصحابہ انہضوا بنا نعود جارنا الیہودی قال فدخل علیہ فوجدہ فی الموت فسألہ ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ
فنظر إلى أبيه فلم يكلمه أبوه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فنظر إلى أبيه فقال أبوه اشهد له. فقال الفتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي أنقذ بي نسمة من النار. وفي رواية أنه قال ذات يوم لأصحابه انهزوا بنا نعود جارنا اليهودية. قال فوجده في الموت فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال فنظر الرجل إلى أبيه. قال فأعاد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوصف الحديث 3 مرات إلى آخره على هذه الهيئة إلى قوله فقال أشهد أنك رسول الله. فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الحمد للہ الذی انقذ بی نسمۃ من النار. اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی حضرت علقمہ سے روایت کرتے ہیں، وہ ابن بریدہ سے روایت کرتے ہیں، اور وہ اپنے والد حضرت بریدہ سے روایت کرتے ہیں. ابن بریدہ حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا انہزوا بنا نعود جارنا الیہودیہ، چلو ہم اپنے یہودی پڑوسی کی تیمارداری کو چلیں. قال فدخل علیہ فوجدہ فی الموت. تو راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آئے تو اس کو موت کی کشمکش میں پایا. فسألہ، تو اس سے حالت پوچھی اور پھر فرمایا کہ گواہی دو اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں. تو اس نے اپنے والد کی طرف دیکھا تو اس کے باپ نے کوئی بات نہیں کی. نبی علیہ السلام نے پھر وہی فرمایا اشہد اللہ الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، کہ گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں. اس نے فنظر الی ابیہ، پھر اپنے والد کی طرف دیکھا. فقال ابوہ، تو اس کے باپ نے اس سے کہا اشہد لہو، کہ گواہی دے دو. فقال الفتیٰ، تو اس نوجوان نے کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذ بی نسمۃ من النار، تمام تعریفیں اس کے لیے ہیں جس نے میری وجہ سے ایک انسان کو آگ سے بچا لیے. وفی روایت، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے فرمایا چلو ہم اپنے یہودی پڑوسی کی تیمارداری کے لیے چلیں. فوجدہ فی الموت، تو راوی کہتے ہیں آپ نے اسے موت کی کشمکش میں پایا. فقال اتشہد ان لا الہ الا اللہ، تو آپ نے اس سے پوچھا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول، تو گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ تو اس نے کہا جی ہاں. قال نعم، تو اس نے کہا جی ہاں. قال اتشہد انی رسول اللہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں؟ قال فنظر الرجل الی ابیہ، تو اس شخص نے جو ہے وہ اپنے باپ کی طرف دیکھا تو آپ نے یہی بات دہرائی. فاعاد علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات دہرائی. اس روایت میں 3 بار دہرانے کا ذکر ہے، باقی اسی طرح ہے. اعلی هذه الهیئۃ الی قولہ، باقی اسی طرح ہے. تو اس نے کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذ بی نسمۃ من النار، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے میری وجہ سے ایک انسان کو آگ سے بچا لیا. تو اس روایت میں جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اپنے یہودی پڑوسی کی تیمارداری کے لیے چلتے ہیں. تو کیا کافر کی عیادت کرنا، اس کی تیمارداری کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اسلام کی طرف مائل کرنے کی نیت سے اگر کسی کافر کی عیادت کی جائے تو فقہاء کرام نے اس کو جائز لکھا ہے کہ تاکہ اس کو اسلام کی طرف مائل کیا جائے، اس کے دل میں مسلمانوں کی اور اسلام کی الفت پیدا ہو، اس وجہ سے اس کی عیادت کرنا جائز ہے. اور دوسرا مسئلہ یہاں پہ پڑوسی کا ہے، وہ ایک تو پڑوسی تھا اور دوسرا یہ تھا کہ وہ یہودی تھا. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دل میں ایمان کی حلاوت کو جگانے کے لیے، ایمان کی جو ہے وہ اسلام کی دعوت دینے کی غرض سے، اس کو اسلام کی طرف مائل کرنے کی غرض سے
اس کی عیادت کی، اور دوسرا اس وجہ سے عیادت کی، اس کی تیمارداری اس وجہ سے کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا۔ تو پڑوسی تین طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا پڑوسی وہ ہوتا ہے جو صرف پڑوسی ہوتا ہے، نہ مسلمان ہوتا ہے اور نہ ہی وہ رشتہ دار ہوتا ہے، تو اس کا حق صرف پڑوسی ہونے کا حق ہے، اس کا بھی حق ہے کیونکہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، تو اس کا صرف ایک حق ہے کہ وہ پڑوسی ہے۔ دوسرا پڑوسی وہ ہوتا ہے جو مسلمان بھی ہو، تو اب اس کے دو حق ہو گئے، ایک تو وہ آپ کا پڑوسی ہے اس وجہ سے اس کی تیمارداری کرنی چاہیے، اور دوسرا یہ کہ وہ مسلمان ہے اس وجہ سے اس کی تیمارداری کرنی چاہیے۔ اور تیسرا پڑوسی، تیسری قسم پڑوسی کی یہ ہے کہ جو مسلمان بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے، تو اب اس کے تین حق ہوں گے، ایک پڑوسی ہونے کا، دوسرا مسلمان ہونے کا، اور تیسرا رشتہ دار ہونے کا، کہ اس طرح تو جو ہے وہ اس کی عیادت کرنا اور ہی ضروری ہوگا کہ وہ مسلمان بھی ہے، وہ آپ کا پڑوسی بھی ہے اور آپ کا رشتہ دار بھی ہے، تو یہ تینوں حقوق جو ہیں وہ اس کے آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے، تو اس صورت میں اس کی عیادت کرنا اور تیمارداری کرنا زیادہ ضروری اور لازمی ہوگا۔ تو اس حدیث کے اندر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی ہونے کی وجہ سے، جو صرف پہلا حق ہے پڑوسی ہونے کی وجہ سے، اس یہودی کی تیمارداری کی ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس یہودی کی عیادت کی صرف ایک حق ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی تھا، نہ وہ مسلمان تھا اور نہ ہی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار تھا، تو اس سے آپ پڑوسی کے حقوق کی کتنی اہمیت ہے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی کی جو صرف آپ کا پڑوسی تھا اور کوئی نہ اس کے ساتھ رشتہ داری تھی، نہ وہ اس کے ساتھ کوئی اسلام کا رشتہ تھا، ایمان کا رشتہ تھا، صرف پڑوس میں رہتا تھا، اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کے لیے تشریف لے گئے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے، اور وہ مائل ہو گیا اور اس نے اقرار کر لیا، جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا بھی اقرار کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی اقرار کر لیا، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فخر کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے اس ذات کی جس نے میری وجہ سے ایک جان کو، ایک انسان کو آگ سے بچا لیا۔ تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے کہ کوئی آگ سے بچ جائے۔ تو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے کفار کی عیادت کرنا، یہ جو فقہا نے اس کو جائز لکھا ہے، بلکہ ترغیب کے لیے اسلام کی طرف ان کو مائل کرنے کے لیے لازمی طور پہ ایسے پڑوسیوں کی تیمارداری کرنی چاہیے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے بیان التوحید والرسالہ کے تحت مذکور جو روایات ہیں ان دونوں روایات کے بارے میں تفصیل پڑھی ہے۔ آخر میں آپ سے دو سوال ہیں۔ نمبر 1، کافر کی عیادت کرنا کیوں جائز ہے؟ نمبر 2، پڑوسی کی کتنی اقسام ہیں؟ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔